اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے جہاں پہ سرکاری ادارے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہیں پہ پرائیویٹ ادارے بھی اس سلسلے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ جب بھی میٹرک کا رزلٹ ہو یا ایف اے کا رزلٹ ہو یا ایف ایس سی کا رزلٹ ہو یا بورڈ کے کوئی بھی رزلٹ ہو، اس میں یقیناً اس بات کو سب احباب نے نوٹ کیا ہے کہ پرائیویٹ اداروں نے ہمیشہ نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تو یہ وہ ادارے ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں اور اپنی قوم کے نونہالوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج میں ایک بڑے ہی محترم ایسے دوست کے پاس موجود ہوں جنہوں نے اپنی ساری زندگی پرائیویٹ اداروں کے حقوق کے لیے کام کیا ہے اور تعلیم کے فروغ کے لیے کام کیا ہے۔ میں اس وقت ڈسکا میں موجود ہوں جناب محترم قاری اعظم سعید صاحب کے پاس، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے آل پاکستان کے یہ ایڈیشنل سیکرٹری بھی ہیں، ہمارے بڑے محترم ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور کئی سالوں سے ڈسکا میں یہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے میں اس عظیم شخص سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ جی السلام علیکم جناب اعظم سعید صاحب، کیا حال ہے سر؟ جی وعلیکم السلام آصف صاحب، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بہت شکریہ جی، الحمدللہ بہت شکریہ جی، آپ ہمارا فخر ہو ڈسکے کا، آپ ہمارے دوست بھی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ جو ہیں وہ ڈسکا میں کافی عرصہ سے قوم کے نونہالوں کو، بیٹیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی میں نے جس تنظیم کا ذکر کیا، آپ کب سے اس کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن، جس کا میں ایڈیشنل سیکرٹری ہوں پنجاب کا۔ میں ویسے تو 1995 میں نے جو ہے یہ اپنا سکول جو ہے یہاں پر قائم کیا تھا، تو اس وقت سے ہی ایک لوکل تنظیم جو ہے اس کے ساتھ میں منسلک تھا، لیکن کیونکہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے حوالے سے جتنی بھی پالیسیز بنتی ہیں وہ ساری مرکز لیول پہ یا صوبہ لیول پر بنتی ہیں، تو ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں کسی ایسی تنظیم کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے، منسلک ہونا چاہیے جو ہمارے مسائل جو ہیں ان کا احاطہ کر سکے۔ تو اس سلسلہ میں ایک معروف صحافی ہیں، نوائے وقت کے کالم نگار، اللہ تعالیٰ ان کو خلیق رحمت کرے، جناب ادیب جاودانی صاحب، ہم نے ان سے، وہ جو کہ آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر تھے، ہم نے 2004 میں جا کے ان سے رابطہ کیا، تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے حوالے سے، جو کہ پہلے کسی بھی مرکزی تنظیم کے ساتھ یہاں کی جو تنظیمات تھیں وہ منسلک نہیں تھیں، تو اس لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے مہربانی فرمائی، اور 2004 میں مجھے ضلع سیالکوٹ کے لیے آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا کنوینئر جو ہے وہ بنایا، اور یوں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ میں پنجاب کا نائب صدر رہا، پھر مجھے انہوں نے ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب جو ہے وہ بھی بنایا۔ یہ ادیب جاودانی صاحب کی زندگی میں ہی تھا۔ اب ان کے بیٹے جناب کاشف ادیب صاحب جو ہیں وہ بھی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مسائل کے حل کے لیے ہمتاً کوشاں ہیں، اور وہ اپنے طور پہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا جو بھی مسائل ہوں، جس طرح کے بھی مسائل ہوں، ان کو حل کریں۔ جی بہت شکریہ قاری اعظم سعید صاحب، ماشاءاللہ آپ منسلک ہوئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ منسلک نہیں ہوئے تھے، پورا تحصیل ڈسکا منسلک ہو گیا تھا، اور میں بھی ایک دو دفعہ آپ کے پروگرام میں ایز اے کمپیئرنگ میں ادھر کرنے کے لیے گیا تھا، بڑا مزہ ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ ہوا کہ میں، چونکہ میرا تعلق خود بھی مضافاتی علاقے سے ہے،
اور دور دراز دیہاتوں میں کام کرنے والے جو تعلیمی ادارے تھے ان کو بڑے مسئلے مسائل بنتے تھے، لیکن جب سے آپ کی وہ ساتھ منسلک ہوئے ہیں کافی سارے ان کے مسئلے حل ہوئے ہیں، وہ ڈسکا ہیں، کم سے کم ان کو حوصلہ تو ملتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ کون سے ایسے حقوق ہیں یا ایسے کام ہیں جو کہ آپ نے ان کی جو ہے وہ ماشاءاللہ وکالت کی ہو، ان کے مسائل کے حوالے سے آپ نے جو اچیومنٹ ہو اس کے حوالے سے بتائیں ہمیں۔ یہ جی جیسے کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ یہ کیونکہ ہماری تنظیم جو ہے اس کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مقصد تھا اس ایسوسی ایشن کا وہ یہ تھا کہ بچوں کو معیاری تعلیم جو ہے وہ دینا۔ تو اس سلسلہ میں اگر تو میں مرکزی تنظیم کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہاں پہ ہی ساری پالیسیز بنتی ہیں، تو ہماری جو مرکزی تنظیم ہے اس کے جو بہت بڑے بڑے کام تھے، کارنامے تھے، اس میں بجلی کا ٹیرف جو کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کیونکہ بہت زیادہ ٹیکسز جو ہے نا ان پہ لاگو ہوئے ہیں، اور انہوں نے ان کا ٹیرف جو ہے وہ ڈومیسٹک کروایا، سوئی گیس کا، واٹر سپلائی کا۔ تو یہ بہت بڑا کام تھا جو کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو بہت بڑا ریلیف تھا، گو کہ یہ کافی عرصہ چلتا رہا، لیکن یہ پچھلے تقریباً جو میاں نواز شریف کا پچھلا دور تھا اس میں جا کے یہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے لیے ہم نے بھرپور جو ہے وہ ایجیٹیشن بھی کی ہے اس حوالے سے کہ یہ ایک سہولت دینی چاہیے۔ میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ فیسز، باری فیسز لے رہے ہیں اور بہت پیسہ کما رہے ہیں، اور ان کو جسٹ ایلیٹ کلاس کے اسکول جو ہیں وہی نظر آتے ہیں۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 95% جو اسکولز ہیں وہ ہیں جن کی فیس 2000 سے کم ہے، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ 2000 روپے میں ہم کتنی فیسیلیٹیز دے رہے ہیں لوگوں کو، بچے کو اچھا انوائرمنٹ دے رہے ہیں۔ ہمارے کسی بھی پرائیویٹ تعلیمی ادارہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ پنکھے نہیں ہوں گے، فلٹریشن پلانٹ نہیں ہوں گے، صاف ستھرے ٹوائلٹس ہیں وہاں پر، یہ ساری چیزیں آیا ہے، گارڈ ہے۔ اور گورنمنٹ اسکولوں میں خود ایک گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں ہے، لیکن وہاں پہ مسنگ فیسیلیٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم دے رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں یقیناً ہم ارن بھی کر رہے ہیں اس میں سے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی ان کے کارنامے، تو یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ جی ہماری ایسوسی ایشن نے یہ ساری چیزیں، پھر اس کے بعد جب بھی کبھی بھی کوئی بھی ایسی پالیسیز بنی جو کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے خلاف تھیں، تو ہم نے اس کے لیے جو بھی ہائر اتھارٹیز ہیں ان سے مل کر ان کا حل کروایا۔ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے اسکول رجسٹریشن کے حوالے سے، یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے، فائلز بنوائیں، یہ وہ سارا، اور ان چیزوں کو جب ہم لے کے چلتے ہیں تو لوگوں کے لیے جو نئے اسکول بناتے ہیں، میں یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً جو ہے وہ 60% بچے اب جو اسکول گوئنگ بچے ہیں وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، اور اگر یہ تعلیمی ادارے جس ریشو سے بنے ہیں یہ نہ بنتے تو گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اتنا بڑا سیٹ اپ جو ہے اتنے بڑی تعداد میں، جیسے کہ ہماری آبادی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، تو وہ ان کو کر سکتی، مینیج کر سکتی۔ تو یہ بہت بڑا کام کیا ہوا ہے۔ تو اب اس حوالے سے یعنی کوششیں ضرور ہوئی ہیں، پچھلی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی وہ ای لائسنس کے کمپیوٹرائزڈ ہی آپ کی جو ہے وہ رجسٹریشن ہو جائے گی، یا ایسے جو چیزیں ہیں، اور کافی انہوں نے نئی نئی چیزیں اس میں متعارف کروائی ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، لیکن انیشیٹو تو لے لیتے ہیں ہم، بہت فوری طور پہ کوئی نہ کوئی پالیسی جو ہے وہ لاگو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے پراپر ہوم ورک نہیں ہوتا۔ اب بھی آپ دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہمیں ہر سال اپنی بلڈنگ کا نقشہ 1 سال کے لیے رجسٹریشن دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہمیں اپنا بلڈنگ کا نقشہ ہے، فٹنس سرٹیفکیٹ ہے بلڈنگ کا، یا ہائیجینک سرٹیفکیٹ ہے، وہ دوبارہ ہر سال لینا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی فیسز جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں کو جو ہے وہ پے کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم آواز اٹھا بھی رہے ہیں رجسٹریشن کے حوالے سے، یا اور بھی کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک گورنمنٹ کا سلوگن ہے کہ جی مار نہیں پیار،
لیکن اس حوالے سے والدین جو ہے نا ان میں بالکل ٹمپرامنٹ نہیں رہا. ایک ٹیچر جو ہے وہ جسٹ بچے کو تھوڑا سا ڈانٹ دے تو والدین جو ہیں وہ جناب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور وہ میڈیا کو انوالو کر لیتے ہیں یا پھر تھانے کچہریوں میں چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہونا نہیں چاہیے. ایسے کوئی بھی مسائل جو ہوتے ہیں ہم جا کے پیرنٹس سے بھی ملتے ہیں, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, یہ بچے جب آپ ہمیں دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے بچے ہیں, یہ اب آپ کے بچے نہیں ہیں. ان کو جس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے ہمیں دیا بھیجا ہوا ہے ہمارے پاس, تو وہ تو ہم اسی صورت میں ہی کر سکتے ہیں کہ جب آپ لوگ ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا دیں گے تو بچوں کو سمجھانا ہے کوئی بھی ہے. تو ایسے بے شمار مسائل ہیں جو ہم اپنے اسکولوں کو جو درپیش ہوتے ہیں وہ ہم حل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ڈسکا لیول پہ کہہ لیں کہ جی ہمارے کمپٹیشنز ہوتے ہیں بچوں کے اندر, جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے اسپیچ کمپٹیشنز ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ اعظم سعید صاحب. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ان کے حقوق کے لیے جو کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سکولز کے لیے, تو یہ یقیناً اپنی مثال آپ ہیں. اب یہ بتائیں کہ نصابی سرگرمیاں کے لیے تو آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں, تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہر سال مقابلہ جات بھی کروائے جاتے ہیں. تو ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ کی تنظیم کیا کر رہی ہے؟ جی جیسے کہ میں نے کہا کہ ایسوسیشن کا مین مقصد جو تھا اس میں یہ ہے کہ جی بچوں کی اچھی معیاری تعلیم دی جائے. اس حوالے سے جیسے کہ آپ نے اپنے شروع میں انٹرو میں کہا تعلیمی اداروں کے حوالے سے کہ ان کا رزلٹس جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ کم وسائل اور یعنی کہہ لیں کہ کوالیفائڈ ٹیچرز ہمارے پاس اس طرح کے نہیں ہوتے, لیکن ہم اپنی محنت کے بل بوتے پہ ان ٹیچر سے کام لے کر بہت اچھا رزلٹ جو ہے وہ شو کر رہے ہیں. اور سارے بورڈز میں نہ صرف پنجاب کے بلکہ پورے پاکستان میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے رزلٹس جو ہیں وہ آپ پچھلے خود دیکھ لیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے کہا تو پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسیشن جو ہے انہوں نے ہر سال جو ہیں وہ بچوں کی جو ان کے اندر چھپی ہوئی کوالٹیز ہوتی ہیں, خوبیاں جو ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف مقابلہ جات کروائے جاتے ہیں, جس میں ہمارے بوائز کے لیے اسپورٹس گالا ہوتا ہے جس میں ہم نے مختلف ایونٹس, گرلز کے بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں. گرلز کے ہوم اکنامکس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, کوکنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں, سائنس میلاز ہوتے ہیں, مختلف سکولز مل کے یہ وہ سارے سلسلہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسپیچ کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, تلاوت کلام پاک جو ہے اس کے حوالے سے قرات کے مقابلہ جات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کے لیے بہت زیادہ ٹورز جو ہیں وہ ہم لے کے جاتے ہیں مختلف جگہ پہ, اور بچوں کو اچھے جو ہے وہ معلوماتی جو ہے دورے جو ہیں ان کے کروائے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی ہم کسی صورت میں بھی پرائیویٹ اور گورنمنٹ اداروں سے پیچھے نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دور سے جو ہے وہ پنجاب کے لیول پہ بھی مختلف مقابلہ جات جو ہیں وہ کروائے جاتے ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ. وہاں پہ بھی جہاں پہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے پرائیویٹ اسکولوں کی تو وہاں پہ الحمدللہ ہم وننگ پوزیشن میں. جی اس میں کوئی شک نہیں جی, ماشاءاللہ یہ تو ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ پرائیویٹ اداروں کے جو بیٹیاں اور بیٹے ہیں انہوں نے ہمیشہ آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے جو اپنا کردار ادا کیا ہے, ان کی صلاحیتیں جو ہیں یہ اور بڑے آگے یہ بچے نکلے ہیں. اور بہت سارے ایسے نعت خوانوں کو جانتا ہوں میں, اپنی بیٹیوں کو جانتا ہوں, بعد میں وہ ٹی وی پروگراموں میں بھی گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے پلیٹ فارم دیا. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے ادارے ہیں اس پروگرام کی وساطت سے جو آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں اور وہ پریشان ہیں, آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونے کے لیے, ممبرشپ لینے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے, اور جو لوگ یہ عظیم جو فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام بھی آپ جو ہے وہ دے دیں؟ یہ جی پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسیشن کے حوالے سے جو ممبرشپ ہے وہ تو سمپل ہمارا ہے کہ جی کوئی بھی وہ بندہ جو اسکول چلا رہا ہے وہ چاہے
رجسٹرڈ اسکول چلا رہا ہے یا نان رجسٹرڈ بھی ہے تو وہ ہماری ممبرشپ حاصل کر سکتا ہے. اس میں ہماری نامنل سی فیس ہوتی ہے, وہ پے کرے اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. اور اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں, ظاہر ہے ایک بندہ جب ممبر ہوتا ہے تو اس کی نمائندگی ہم بہتر طریقے سے جا کے کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں. تو اس میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے. الحمدللہ جو تقریباً جو ہے وہ 250-300 کے قریب جو ہے آلریڈی ہمارے ممبرز یہاں پہ اسکولز موجود ہیں ایسوسیشن کے حوالے سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تقریباً 350-400 کے قریب جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول تحصیل ڈسکہ میں ہیں. تو آلموسٹ تو پہلے ہی ہمارے ممبر ہیں. لیکن اگر کوئی بھی ساتھی جو ہے وہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن جو کہ پاکستان لیول کی ایک تنظیم ہے, اس میں کسی وقت بھی آ کے اس میں شامل ہو سکتا ہے اور اس کا ممبر بن سکتا ہے. اس کے لیے نامنل جو میں نے کہا ایک فارم فل کرنا ہے اور ساتھ فیس پے کرنی ہے اور وہ بن سکتا ہے. دوسرا جیسا آپ نے کہا ہے کہ پیغام, یہ تو ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم اچھے بچوں کے لیے معیاری تعلیم جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. جو بھی لوگوں جنہوں نے اسکول میں لائے ہوئے ہیں یقیناً یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ وہ روشن دان کے حوالے سے کہ جی ایک صحابی کے گھر گئے تو پوچھا یہ روشن دان کیوں رکھا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں سے روشنی ہوا آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ کی اگر یہ نیت ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آنی ہے تو آپ کو روشنی ہوا تو مل ہی جاتی لیکن آپ کو اس کا ثواب بھی ملتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وہ اس شعبے سے منسلک ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فخر کیا ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو ہم بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں تو ہماری نیت جو ہے یہ ٹھیک ہونی چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان کو معیاری تعلیم جو ہے وہ دیں. اور باقی جو ہے وہ بزنس تو آپ کا اب کرنا چاہتے ہیں, اگر فلی ٹائم پہ یہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں باعزت بھی ہے اور وہ اچھا رزق بھی دے گا. لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ اپنے اداروں پہ کوشش کریں, بچوں کو اچھا انوائرمنٹ دیں اور اچھی ایجوکیشن دیں, اچھا سٹاف رکھیں, اس کے لیے کوشش رہیں. اللہ تعالیٰ اس میں یقیناً برکت ڈالے گا. تھینک یو جی, اللہ حافظ. جی ابھی آپ نے خوبصورت باتیں سنی قاری اعظم سعید صاحب کی, اور ماشاءاللہ یہ MA LLB ہیں. یہ اگر چاہتے تو کسی بھی سرکاری ادارے میں بھرتی ہو کے یہ کام کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ کیوں نہ میں پوری قوم کی خدمت کروں. تو یہ صرف ایک قاری اعظم سعید صاحب نہیں ہیں, بلکہ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہ اس اہم فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, جن کی وجہ سے ملک پاکستان میں جہالت کے اندھیرے دور ہو رہے ہیں. یہ مہر تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے, میں اپنی صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. پاکستان زندہ باد.